اب یہ کنٹینیو ٹریک جو ہے سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے 78 کا کنٹینیوڈ سیکنڈ ٹریک ہے. آیت نمبر 74. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَاذْكُرُوا یاد کرو، وَاذْكُرُوا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ جب بنایا تمہیں، خلفاء اللہ نے جب تمہیں بنایا، خلفاء یعنی کہ اس کے سکسیسر، انہیریٹرز یا تو خلیفہ. تو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا خلیفہ، من بعد عاد یعنی عاد پیپل جو تھے ان کے بعد اللہ نے تمہیں یعنی سمود کو خلفاء بنایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اللہ نے تمہیں جگہ دی یعنی تمہیں پلیس دیا، تمہیں جگہ دیا زمین کے اوپر. یعنی کہ جگہ دینے کا مطلب ایک پلاٹ نہیں ہے وہ، یعنی ان لوگوں کو پورا اتنا بڑا علاقہ اور سب دیا اللہ نے. تو وہ جگہ جو ہے ان کو اللہ نے دیا. اللہ کہتا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ زمین پر ہم نے تمہیں جگہ دی تاکہ تمہاری رہائش تم اس میں کرو. تَتَّخِذُونَ فِي سُهُولِهَا قُصُورًا تو تم تتخذون یعنی کہ تم اس کو لیتے ہو یا اس پہ بناتے ہو اس کی نرم اور پلین جگہوں کا اوپر، من سہولها اس کی جو ایک دم مطلب ہموار جگہیں ہیں میدان کی طرح، وہاں تم اپنے بناتے ہو قصوراً. اور قصر جو ہے سنگولر ہے پیلسز اینڈ کاسلز کے لیے، اور قصوراً اس کا مطلب بروکن پلورل ہے یعنی قصورا. تو قصوراً جو ہے یعنی کہ تم بناتے ہو اس پر اپنے محلات اور اپنے یعنی کہ مطلب پیلسز تم بناتے اس پر. تو جو پلینس تھی جگہیں وہاں پر یہ اپنے محل یعنی قصور بناتے تھے. وَتَنْحِتُونَ اور اس کو کارو کرتے تھے، الجبال بیوتن یعنی وَتَنْحِتُونَ الجبال بیوتن تم، اور جو بھی چٹانیں ہیں، جبال پہاڑ کے لیے آتا ہے ایکچولی، تو وہ پہاڑ اور اس کی چٹانیں، تو وہ جو چٹان بڑے بڑے راکس اس کو تم بناتے ہو تراش کے اپنے گھر. وہ تو آج بھی ہے، لیکن ان کے جو قصوراً ہے یعنی جو ان کے پیلسز سے زمین پہ بنے ہوئے وہ کب کے دفن بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے، وہ ہے ہی نہیں اب. لیکن ان کے وہ جو چٹان میں ان لوگوں نے اپنے گھر جو بنائے تھے وہ آج بھی ہے. فَاذْكُرُوا یعنی تو پھر یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو. تو پھر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ اللہ نے تمہیں اتنے ہائیلی اسکلڈ بنایا اور تم کو اتنی مطلب سب طاقت دی اور تم اس کو بنا سکے، یعنی تمہارے اندر اتنا اللہ نے مطلب پاور دیا. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ تو پھر اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا اس سب کے لیے، وہ نعمتوں کے لیے اللہ کہتا یاد کرو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ اور زمین کے اندر مطلب مت پھرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فساد مچاتے ہوئے زمین میں مطلب مت پھرو یعنی اپنا شر پھیلاتے ہوئے، شر فساد. And remember how he made you inheritors after the Ad people and gave you habitations in the land. You build for yourselves palaces and castles in open plains and carve out homes in the mountains. So bring to remembrance the benefits you have received from Allah and refrain from evil and mischief on the earth. اب ہے اس کی نیکسٹ آیت اور وہ ہے آیت نمبر 75. قال الملأ الذين استكبروا من قومه
للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. قال الملؤ یعنی کہا وہاں کے ملؤ نے، یعنی جو وہاں کے چیفز، وہاں کے سردار، لیڈرز جو بھی، تو کہا وہاں کے سرداروں نے، قال الملؤ ملؤ الذین، جو بہت ہی وہ لوگ، استکبروا جو بہت ہی گھمنڈی تھے، ایروگنٹ پیپل، تو وہ سردار، وہ جو بھی وہاں کے چیف لیڈرز اور وہ گھمنڈی، تو وہ ان کے یعنی کہ استکبار ان کے اندر بہت ہے، تکبری. تو انہوں نے کہا من قومی ہی یعنی اپنی قوم میں سے، للذین استضعفوا ان لوگوں کو جو کہ کمزور تھے، غریب تھے، ان کے پاس پاور نہیں تھا. اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ جو ہے فوراً نبی رسول یا جو بھی اصلاح کرے وہ ان کی بات فوراً سن لیتے. ایک ینگسٹرز، ٹینیجرز، اور ایک جو بھی غریب غربا، یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ فوراً سنتے ہیں بات کو. تو یہ جو سردار جو ہے وہاں کے گھمنڈی سردار، انہوں نے اپنی قوم میں سے ان مطلب کمزور لوگوں سے کہا، لمن آمن منہم، کہ تم جو ایمان یعنی کہ تم جو ایمان لائے ہو، تو جنہوں نے مطلب ایمان لے کر آئے، تو ان سے ان لوگ نے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، اتعلمون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ صالح جو ہے علیہ السلام مرسل من ربہ، یعنی وہ بھیجے گئے ہیں ان کے رب کی طرف، ان کے رب کے پاس سے، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ یعنی ان کمزوروں سے ان لوگ نے یہ سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں کیا؟ قالو، تو وہ جو بیچارے غریب غربا اور کمزور لوگ جو تھے، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون. انا جو ہے نا، اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یقیناً ہم، اس میں ایک نا بلٹ ان ہے، اس لیے اننا یعنی وہ کرش کر دو، دونوں کو ملا دو، انا بن گیا. تو انا کے اندر یقیناً ہم، وی ڈو انڈیڈ، بما ارسل بہ، جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہیں وہ، یعنی ریویلیشن، جو بھی نبوت، رسالت، ان کو جو بھی دے کر بھیجے گئے وہ، ہم اس پہ ایمان رکھتے، مؤمنون، ہم ایمان رکھتے اس پہ. اور اس آیت کی دو نوٹس ہیں، 1045 اینڈ 1046. تو 1045 نوٹ نمبر. As usually happens in such cases, اکثر ان ایسے حالات میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. The believers were the lowly and the humble، یعنی جو سب سے بیچارے نچلے طبقے کے، جو بہت ہی کمزور اور بہت ہی مطلب مستضعفین، یعنی ضعیف، اور ضعیف کا مطلب بوڑھے نہیں، یعنی کمزور. اینڈ the oppressors were the arrogant، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے. اور ظلم کرنے والے وہ ہے جو گھمنڈی لوگ، تکبری والے. who in selfishly keeping back nature's gifts، یعنی وہ لوگ اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ جو قدرت کا دیا ہوا جو تحفہ ہے، قدرت کا، اللہ کا گفٹ، which are Allah's gift، وہ لوگ اپنا چھین لیتے ہیں، اپنے لیے رکھتے ہیں. they keep it from the people، لوگوں کو نہیں دیتے. were deaf to the dictates of justice and kindness، اور ان لوگوں کو یہ باتیں سننا ہی نہیں ہے کہ جو عدل اور انصاف کی ہے، یا دیکھو رحم کرو، کائنڈنس کی ہے، تو یہ باتیں ان کو سننا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے کانوں کو بہرا کر لیا اس کے لیے. صالح علیہ السلام took the side of the unprivileged and was therefore himself attacked. صالح علیہ السلام نے جن کی بیچاروں کی کوئی مطلب، جو لوگ غریب غربا، پاور لیس، ہمبل، لولی لوگ جو تھے، ان کی سائیڈ لیتے تھے کہ بیچارے یہ لوگ جو ہے یہ کہاں جائیں گے پھر،
ان کو پانی بھی چاہیے، ان کے جانوروں کو بھی چاہیے، پھر ان کے جانوروں کو پیسچر بھی چاہیے. تو وہ جو اللہ کا فری گفٹ ہے پورے پہاڑوں میں پورے علاقے میں چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی تم یہ کرتے ہو، ہولڈ رکھتے ہو اور ان کو نہیں دیتے. تو ان کے اوپر ہی اٹیک ہوا. پھر اس کی نوٹ نیکسٹ والی 1046. نوٹس دا ریلیشن بٹوین دا کوشچن اینڈ دا آنسر، یعنی سوال اور جواب دونوں کے بیچ میں تعلق، اس کو نوٹ کرو. دا گاڈ لیس چیفس وانٹیڈ ٹو ڈسکریڈٹ صالح، یعنی وہ سردار جو کوئی خدا کو اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ لیس ہے لوگ، ان کو صالح علیہ السلام کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. ان کی جو بھی ان کو اللہ نے جیسے رسول بنا کے بھیجا تو وہ چاہتے کہ ان کا یعنی وہ چیز جو ہے وہ ختم کر دیں. اینڈ پٹ اے پرسنل کوشچن، تو پھر اور خود ان سے ایک پرسنل کوشچن کرتے ہیں، ایز مچ ایز ٹو سے جیسے کہ از ہی ناٹ اے لائر، یعنی ایک طرح سے لوگ ایسا بول رہے کہ تو کیا وہ جھوٹے نہیں ہیں. دا بلیورز ٹک بیک دا ایشو ٹو دا ہائر پلین as much as to say we know he is a man of Allah، یعنی کہ اب جو بیچارے جو بھی مومن تھے وہ غریب تھے، پھٹے حال تھے، کمزور تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. بٹ لک ایٹ دا جسٹس فار وچ ہی از میکنگ اے اسٹینڈ، اور دیکھو وہ کس بات کے لیے، مطلب جو کون سا کیا انصاف اور کیا چیز کرانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں وہ یہ سب کروا رہے ہیں، یعنی کہ انصاف کران جسٹس کے لیے. ٹو ریزسٹ اٹ از ٹو ریزسٹ اللہ، اور جب تم ان کے خلاف جاتے ہو یا ان کا مقابلہ کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو ایک طرح سے تو تم اللہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو نا. تو یہ مومنوں کے جواب. دا آنسر آف دا گاڈ لیس واز ٹو ریجیکٹ اللہ ان ورڈز، یعنی وہ لوگ جو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سردار، لیڈر اور گھمنڈی لوگ، تو وہ لوگ جو ہے اللہ کو کھلم کھلا ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنے منہ سے جو بھی بول رہے ہیں اس سے. اینڈ ان ایکشن ٹو کمٹ اے فردر ایکٹ آف کروئلٹی اینڈ انجسٹس، اور یہ کہ اب ہم اور بھی زیادہ بتائیں گے تم کو ظلم کر کے، یعنی اور بھی زیادتی اور بھی ظلم اور بھی ناانصافی کر کے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کو ریجیکٹ ہی کیا ایک طرح سے، چاہے تم نے ورڈز میں کیا ہو یا ڈیڈز میں کیا ہو. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ آگے اور بھی جو کمٹ کیا انہوں نے کروئلٹی اینڈ انجسٹس، ہیمسٹرنگنگ اینڈ کلنگ دا شی کیمل، یعنی وہ اللہ کی اونٹنی جو ہے اس کو جو مطلب ایک معجزہ، سب سے پہلا معجزہ دنیا کا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو سب سے پہلا معجزہ جو ہوا ہے یہ اونٹنی کا، یہ پہلا معجزہ ہے دنیا کے اندر. تو یہ شی کیمل جو تھی، یہ گابن اونٹنی کو جیسے مارا گیا، پونچھیں کاٹ دی گئی، اس کے پیر پہ برچھا مار کے اس کو گرا کے اس کو پورا کاٹ دیا، ذبح کر دیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہرلنگ ڈیفائنس ایٹ صالح اینڈ ہز گاڈ، اور پھر صالح علیہ السلام اور ان کی مطلب اللہ یعنی معبود جو ہے ان کی طرف، یعنی کہ ایک ڈیفائی کر رہے لوگ. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 76. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. تو یہ بلیورز کا جو جواب تھا کہ وی ڈو انڈیڈ بلیو ان دا ریویلیشن وچ ہیز بین سینٹ ٹو ہم، اب اس کا جواب وہ سردار لوگ نے کیا دیے، وہ ایروگنٹ لوگ. قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو استکبار کر رہے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، یقیناً ہم تو جس چیز کے اوپر تم ایمان لائے ہو اس کا کفر کرتے ہیں. ہم تو یعنی کھلم کھلا یعنی ہم تو ریجیکٹ کرتے. جاؤ، تو ورڈز میں ہو گیا نا یہ جو ابھی ہم نے نوٹس میں پڑھے. The arrogant party said, for our part we reject what you believe in. And تم جس چیز کے اوپر ایمان لائے ہم اس کا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے. پھر ہے آیت نمبر 77. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ
وعتوا عن امر ربه وقالوا یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین. فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اس ناقہ، وہ اونٹنی جو ہے، اس کو ان لوگ نے اس کو زخمی کیا اور اس کو مار دیا. فعقروا ناقۃ وعتوا عن امر ربہ، اور اللہ کا جو حکم تھا، ان کے رب کا جو یعنی کہ جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی انہوں نے، گھمنڈ اور غرور کے ساتھ دفاع کیا. وقالو، اور پھر یہ بھی کہا، یا صالح، اے صالح، ایتنا، جاؤ لے کر آؤ، بما تعیدنا، جس سے تم ہم کو ڈرا رہے تھے، یعنی جو عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے تھے نا، جاؤ لے کر آؤ. ان کنت من المرسلین، اگر تم سچی مرسلین ہو یعنی رسولوں میں سے ہو، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے، تو جاؤ، جو چیز سے تم ہم کو ڈرا رہے تھے لے آؤ نا اسے. Then they hamstrung the she-camel and insolently defied the order of their Lord, saying, O Saleh, bring about thy threats, if thou art a messenger of Allah. Ayat number 78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، أَخَذَ، پکڑا، لے لیا، took them. فَأَخَذَتْهُمْ، تو ان کو پکڑ لیا، لے لیا، الرجفة، ایک بہت بڑے زلزلے نے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا، تو ہو گئے وہ سب کے سب، فی دارہم، ان کے اپنے انہی گھروں میں، یعنی وہ گھر تھے نا جو محل بنائے تھے، پیلسز اینڈ کاسلز، اور چٹانوں کو تراش کے گھر، اپنے گھروں کے انہی گھروں کے اندر وہ ہو گئے جاسمین. جاسمین کا مطلب ہے جو گھٹنوں کے بھل گرے اور سجدے میں گر جائے، یعنی جیسے انسان جیسے گرتا ہے تو پہلے گھٹنے پہ گرتا ہے، پھر اس کا سر زمین پہ چلا جاتا ہے، تو ایسے اوندھے پڑے ہوئے تھے وہ اپنے گھروں میں. جاسمین یعنی اوندھے پڑے ہوئے، تو وہ گھروں کے اندر وہ سب اوندھے پڑ گئے. اب ان کے وہ محل وحل تو رہے نہیں، کتنے ہی زلزلے ولزلوں کے اندر وہ سب دب دبا کے ٹوٹا کے ختم ہو گئے، لیکن ان کی چٹانوں کو تراش کے جو انہوں نے بنایا تھا وہ آج بھی ہے. حالانکہ سوچ لو، یہ 6000 برس پرانی وہ جگہ ہے جو مدینہ سے 400 کلومیٹر پہ. So the earthquake took them unawares and they lay prostrate in their homes in the morning. اس کی نوٹ ہے 1047. The retribution was not long delayed. بدلہ لے لیا اللہ نے کھٹا کھٹ، اس کو زیادہ لمبا مطلب ڈیلے نہیں کی، تاخیر نہیں کی بدلہ لینے میں. A terrible earthquake came، یعنی بہت بھیانک زلزلہ آیا، and buried the people and destroyed their boasted civilization. ان تمام کو زلزلے نے دفن کر دیا، دفن ہو گئے وہ، اور ان کی جو بڑی بڑائی تھی نا، بڑائی چٹاپن جس کو بولتے ہیں، بوسٹڈ سیویلائزیشن، ان کی تہذیب، وہ سمجھ رہے تھے ہماری تہذیب یہ، اور ہم یوں اور ہم تو یہ سب ہم یوں اور ہم تو جو ہے وہ ایک جھٹکے میں نکل گیا، وہ پورے کے پورے تباہ ہو گئے، تباہ. کیسی کیسی موتیں ہوئی ہوگی، کہاں کہاں دب کے مرے ہوں گے، اور کیسے کیسے کیا کیا ہوا ہوگا. سوچو، چوک ہو کے بھی مرے ہوں گے، ہاتھ پیر ٹوٹ کے بھی مرے ہوں گے، ہڈی پسلیوں پہ جب سب گرا ہوگا تو وہ کچلا گیا ہوگا، یعنی کیسی بری موتیں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ. The calamity must have been fairly extensive in area. یعنی وہ جو آئی ہے یہ مصیبت اتنی بڑی، اتنی بھیانک ارتھکویک کی، تو وہ کافی یعنی مطلب اس کے ایریے میں بہت پورا ایریا کور کیا ہوگا اس نے، بہت بڑے ایریے میں. اینڈ انٹینس ان دا ٹیرر اٹ انسپائرڈ، اور سوچو کہ اس میں کتنی ہولناکی اور خوفناکی تھی، حد سے زیادہ. فار اٹ از ڈسکرائبڈ، اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے
سورہ نمبر 54 آیت نمبر 31. 54 وہی ہے سورہ قمر. ایز اے سنگل مائٹی بلاسٹ، جس کے اندر یہ بولا گیا کہ ایک چنگھاڑ، ایک فرشتے کی چنگھاڑ، یعنی اس کو کہا گیا وہاں پر صیحتن واحدتن، ایک صیحہ اور وہ بھی واحدہ، یعنی کہ ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، صرف ایک ہی بس کافی ہے زلزلہ لانے کے لیے، پوری دنیا کو الٹ دینے کے لیے. دا سارٹ آف ٹیرر انسپائرنگ نوائز، یعنی اس کا شور کیا ہوگا، کیسی بھیانک آواز ہوگی. which accompanies all big earthquakes، جتنے بھی بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں وہ بھیانک ساؤنڈ آتا ہے اس کے ساتھ. کتنا بھیانک ساؤنڈ ہوتا وہ. اللہ بچائے ایسے زلزلوں سے اور ایسے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے مطلب بدلے سے بھی. اللہ ہم سب کو مطلب نیک توفیق، نیک ہدایت دے، نیکی کے راستے پر چلائے، اور اللہ ہم کو ایسی غلط چیزیں کرنے سے ہمیشہ حفاظت کرے ہماری. آمین یا رب العالمین.